الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے دعائے سرکار آقا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم آپ سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دیں اور جس مقصد کی وجہ سے یہاں جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دیں. جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت انسانیت کو، آدمیت کو اور بشریت کو ایک عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ انسان ایک ایسا وجود جسے تیرے رب نے، پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے، وہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تم مؤمن بن جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد اگر زحمت نہ ہو ذرا سمٹ کر گلدستے کی صورت میں بیٹھ جائیں. فرش ازا کی شان بھی یہی ہے. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں
ہمیشہ کہتا ہوں کہ مومن کی مثال ایک پھول کی طرح ہوتی ہے. پھول یقیناً اپنی جگہ خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، لیکن اس میں حسن تب زیادہ بڑھتا ہے جب یہ پھول مل کر ایک گلدستے میں آ جائیں. تو مجلس حسین میں بھی جب بھی آیا کریں ایک گلدستے کی طرح بیٹھا کریں، کیونکہ ان مجلس عزا میں اہل بیت بھی آتے ہیں، ہمارے اعمال پر ناظر ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرجہم، فرمایا جیسا وجود خدا نے بنایا اور اسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. اگر تم مؤمن بن جاؤ تو مومنین سوال کر سکتے ہیں کہ قبلہ یہ وجود کس کا وجود ہے کہ جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ وجود کسی اور کا وجود نہیں، یہ وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اللہم صلی علی محمد، جسے پروردگار عالم نے ہماری زندگیوں میں باعث برکت بنایا، باعث خیر بنایا. لیکن پھر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ قبلہ ہم تو مولا کو مانتے ہیں، ہم تو امام پر ایمان بھی لے آئے، ہم تو الاجل کی صدائیں بھی دے رہے ہیں، شاید ہماری کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پہ امام کے ظہور کی دعا نہ کی گئی ہو، شاید مصائب حسین میں کوئی ایسا آنسو نہ گرا ہو کہ اس کے پیچھے ہم نے مولا کے ظہور کی دعا نہ کی ہو. پھر ہماری زندگیوں میں برکتیں کیوں نہیں؟ پھر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں کہ جب خدا کہتا ہے یہ وجود خیر دے گا، یہ وجود برکت تمہاری زندگی میں نازل کرے گا؟ کہ آج دیکھیے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن خودکشی کرتے ہیں. آج اللہ نے اولاد دی، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا، لیکن رات کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک ایک گولی نہیں کھا لیتا. آج لوگ ڈپریشن کی بیماریوں میں شکار ہیں. یہ علی والا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مولا کی مجلس میں آتا ہے، یہ کربلا زیارت پہ جاتا ہے، یہ حج کے طواف بھی کر کے آیا، یہ علی کے نعرے بھی مار رہا ہے، یہ عزاداری اور ماتم میں شرکت بھی کر رہا ہے. پھر ان باتوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ باتیں کھوکھلی ہیں کہ ذکر حسین میں سکون ملتا ہے؟ کیا یہ باتیں کھوکھلی ہیں کہ علی کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو خدا کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے یہ اطمینان کہاں ہے؟ یہ سکون کہاں ہے؟ یہ پھر زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم بس اپنی آخرت کو تسکین دلانے کے لیے 1 گھنٹہ مجلس میں آ جاتے ہیں، خطیب اپنا 1 گھنٹہ پورا کرنے کے لیے کوٹا پورا کر کے 1 گھنٹہ کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جو اصلی سکون ان مجالس سے لینا تھا، جو زندگیوں میں آرامش لانی تھی، جو اطمینان قلب لانا تھا، وہ اطمینان کہاں ہے؟ کہ جب میں نے ایک انگریز کا جملہ پڑھا بڑا تعجب ہوا اس جملے پہ. کہتا ہے جب میں نے حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک عجیب چیز حسین ابن علی کی زندگی میں نظر آئی کہ مجھے تاریخ میں بہت ہیرو نظر آئے، لیکن حسین ابن علی ایک ایسا ہیرو ہے جو ایک قوم کا ہیرو نہیں بنا بلکہ ہر قوم نے اسے تسلیم کیا. کہ ہر قوم کے کچھ ہیرو ہیں، پاکستان کے اپنے ہیرو ہیں لیکن ایرانی قوم ان کو یاد نہیں کرتی، ایران کے اپنے ہیرو ہوں گے لیکن ہماری قوم ان کو یاد نہیں کرتی، انڈیا کے اپنے ہیرو ہوں گے لیکن ہم ان کو یاد نہیں کرتے. ہر قوم اپنے ہی ہیروں کو یاد کرتی ہے، اپنے ہی بہادروں کو یاد کرتی ہے. لیکن کہتا ہے جب حسین کی زندگی کو دیکھا گیا تو ایک عجیب چیز نظر آئی کہ یہ مسلمانوں کے بہادر تھے، یہ شیعوں کی قوم کے بہادر تھے، لیکن حسین کو گاندھی نے بھی یاد کیا، حسین کو کرسچن بھی یاد کر رہے ہیں. آج حسین ڈے پر تمام تر قومیں اور اقوام ریسرچ کر رہی ہیں کہ وہ کہتا ہے میری اپنی مثال ہے کہ میں نے حسین ابن علی کی زندگی پر ریسرچ کی کہ اس کی زندگی میں ایسی کون سی کشش ہے، اس کے کردار میں ایسی کون سی چیز ہے کہ دنیا کے عوالم کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. کہ آج کربلا ایک ایسا مقام بن گیا کہ سب سے زیادہ رش وہاں پر ہوتا ہے. تو کہتا ہے جب میں نے زندگی کا مطالعہ کیا، تھوڑا سا مسلمانوں کے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن کی آیت نظر آئی کہ پروردگار عالم کی آواز آئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تم سے امتحان لوں گا، کبھی تمہیں مصیبت میں ڈال کر، کبھی تمہاری اولاد کو چھین کر، کبھی فقر و فاقہ میں ڈال کر، کبھی تمہارے بدن میں بیماری دے کر، میں خدا تم سے امتحان لوں گا. اب کہتا ہے جب انسان کی زندگی کو پرکھا گیا تو یہ امتحانات کبھی جوانی میں لیا، کبھی بڑھاپے میں لیا، کبھی زندگی کس پہر میں لیا. جوانی میں فقر آیا،
ایک مرتبہ اللہ نے اولاد دی، بیٹا اپاہج ہوا یا اولاد اللہ نے چھین لی، کبھی اللہ ماں کو چھین لیتا ہے، کبھی باپ کو لے لیتا ہے، تو مختلف زندگی کے پہروں میں مختلف امتحانات لیتا ہے۔ لیکن کہتا ہے جب میں نے حسین کی زندگی کو پڑھا، ایک عجیب منظر یہ تھا کہ خدا نے حسین ابن علی سے تمام تر امتحانات ایک دن میں لے لیے۔ جیسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، جیسے ہم 10 محرم کہتے ہیں، خدا نے ایک دن میں بیٹا چھینا، خدا نے ایک دن میں حسین کی جان اور بدن کا بھی امتحان لیا، کبھی پیاس کا امتحان، کبھی بھوک کا امتحان۔ کہتا ہے یہ جب میں روایت پڑھتا ہوں اور جب حسین ابن علی کی زندگی کو پڑھتا ہوں کہ جب مولا کے بدن پہ تیر برسائے جا رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، لیکن فرمایا بار بار زہرا کا بیٹا خیموں کی طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میرے ناموس کو لوٹا جائے گا، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، ماؤں بہنوں کے پردوں کا کیا ہوگا۔ لیکن کہتا ہے یہ چیز میں نے تسلیم کی کہ خدا نے ایک دن میں امام حسین سے امتحان لیا، لیکن کہتا ہے مقام تعجب تب تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کی زندگی یا مولا کا کردار یا مولا کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہوا، اس کی وجہ یہ تھی، کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں زلزلہ آ جائے، ایک دن میں بیٹا مر جائے، ایک دن میں گھر تباہ ہو جائے، ایک دن میں مال چھین لیا جائے، اس کا بدن خود تباہ و برباد ہو جائے، یہ امتحان ایک دن میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا، جب وہ مصیبت میں پڑے تو تھوڑا سا گھبرا گئے، تھوڑا سا پریشان ہو گئے، لیکن کہتا ہے جب میں نے حسین کے خطبے پڑھے مجھے ذرہ برابر حسین ابن علی کے وجود میں پریشانی نظر نہیں آئی۔ یہ اطمینان انسان کے علو کی نشانی تھی کہ اللہ نے بیٹا چھینا لیکن ذرہ برابر پریشانی نہیں تھی۔ پروردگار عالم نے نوجوان بیٹا اس کے سینے پہ برچی لگی کہ خود نکال رہا ہے، لیکن چہرے پہ ذرہ برابر پشیمانی نہیں تھی کہ کاش میں کربلا نہ آتا۔ ایسا جملہ نہیں کہا، بس ایک ہی جملہ کہا کہ رضن بالرضا، اے خدا اگر تو مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو حسین بھی شہید ہونا چاہتا ہے۔ کہتا پھر صرف حسین کا مقام یہ نہیں، جب بی بی زینب کا کردار دیکھتے ہیں یہی مقام رضا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو روح عطا کی گئی، عقل عطا کی گئی کہ بی بی زینب کو یہ ملعون کہتا ہے کہ اے حسین کی بہن الیاذ باللہ، الیاذ باللہ کہ خدا نے تجھے کیسا رسوا کیا، تمہارے پردے چھینے گئے، تمہارے بیٹوں کو مارا گیا، تمہارے بھائی کو شہید کیا گیا اور تمہیں بازاروں میں لایا گیا۔ یہ جملہ بی بی زینب کا تاریخ نے لکھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی یہ جملہ کہتی ہیں کہ اے پسر حاکم شام، آج تم میں غرور ہے کہ تم تخت پر بیٹھے ہو، تمہاری حکومت شام میں ہے، سپاہی تمہارے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیکن علی کی بیٹی کی ایک بات یاد رکھنا کہ ایک زمانہ آئے گا یہی تیرا شہر ہوگا، یہی تیرا دربار ہوگا، یہی تیرا تخت ہوگا، لیکن تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس شہر کو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ آج زینبیہ کہا جاتا ہے، فرمایا کل ایک دن آئے گا تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نام پر لاکھوں جانثار آ جائیں گے۔ کل تمہارے آباء و اجداد کی قبور پر کوئی جانے والا نہیں ہوگا، لیکن کل ایک دن آئے گا کہ دنیا زینب کو یاد کرے گی، دنیا میرے بھائی حسین ابن علی کو یاد کرے گی۔ پھر بی بی نے جملہ فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسوا کیا، میرا بھائی مارا گیا، میرے بیٹے مارے گئے۔ بی بی نے جملہ فرمایا، تاریخ نے جملے کو لکھا، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بھائیوں کا کٹنا، یہ پردوں کا لٹنا، یہ بازاروں میں آنا، یہ پتھروں کی بارش، یہ کیسا حسن ہے؟ تو مولا فرماتے یہ حسن حسن رضا الہی ہے کہ اللہ جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے بندہ خود کو اس حال میں دیکھنا چاہے، یہی حسن رضا ہے۔ لیکن آج ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے کا مسئلہ کیا ہے کہ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ میرے پاس کیا پاور ہے۔ خطیب کہتا ہے میں ممبر پر آتا ہوں، انجمن کا ہیڈ کہتا ہے کہ میں ایک انجمن کا ہیڈ ہوں۔ ہر انسان اپنے وجود میں کچھ پاورز کا احساس رکھتا ہے کہ میرے پاس خدا نے یہ طاقت دی ہے، خدا نے یہ مجھے پاور دیا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں تو جسموں کے پاور کو تو جانتا ہے کہ تیرے پاس اختیار کتنا ہے، تیرے پاس طاقت کتنی ہے۔ جو نوجوان باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے کہتا ہے میں 60 kg کا وزن اٹھا سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے اکھاڑے میں اتر آؤ میں تم لوگوں کو زمین پر بچھاڑ دوں گا، یہ اتنا پاور ہے۔ یعنی جسمانی پاور پر انسان ناز کرتا ہے، جس طرح عمرو بن عبد ود ناز کرتا تھا، جس طرح مرحب و انتر ناز کرتا
کرتے تھے، لیکن مولا فرماتے ہیں تجھے یہ تو پتا چل گیا تمہاری جسمانی طاقت کتنی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ تمہاری روحانی طاقت کتنی ہے؟ یہ آج کس کو پتا ہے کہ میرا روحانی پرسنٹیج کتنا ہے؟ 10%، 20%، 30%، کتنا پاور ہے ہمارے روح میں؟ کربلا میں وہی ٹکا جس کی روح بلند تھی، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ فرمایا یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر روحانی پاور ہو۔ آج اسپرچولیٹی کی کمی ہے، آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا روحانی پاور کتنا ہے، بس ہم فضائل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اہل بیت کے فضائل تو پڑھ رہے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں ہماری فضیلت اتنی بڑی ہے کہ دشمنوں نے بھی ہمارے فضائل کا اقرار کیا۔ فرمایا فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس طرح ایک خوشبودار پھول ہے، ہر باضمیر، ہر فطرت کے بیدار رکھنے والا انسان اس پھول کی خوشبو کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا اگر ہم علم رکھتے ہیں لوگ ہمارے علم کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم شجاع ہیں لوگوں نے ہماری شجاعت کی تعریف کی۔ آج کون سا پاکستان کا چینل ہے اگر محرم کے دن آئے امام حسین کی تعریف نہ ہو؟ یہی تو کمال اہل بیت ہے کہ ہم ان کے بڑوں کو نہیں مانتے لیکن وہ ہمارے بڑوں کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ فضیلت اہل بیت ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہمیں لیکن ہمارے بزرگوں کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ فضائل سے بھرے ہوئے تھے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا علی شجاع نہیں تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا علی صابر نہیں تھے، کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ امام حسین شجاع نہیں تھے، کوئی سخاوت حسن بن علی کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی چھٹے امام کے علم کا انکار کر نہیں سکتا۔ فرمایا کیونکہ یہ وہ چراغ تھے، جب چراغ جلتا ہے تو صرف گھر والوں تک روشنی نہیں جاتی، روشنی دور تک بھی جاتی ہے۔ فرمایا ہم وہ چراغ تھے جنہوں نے دنیا کو اپنے علوم سے روشن کیا، اپنی شجاعت سے روشن کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل کو سب مانتے ہیں، لیکن فرمایا مسئلہ آ کر وہاں پر کلیئر ہوتا ہے، حق و باطل کی شناخت وہاں پر ہوتی ہے جب کوئی ہمارے فضائل کو بھی مانتا ہے اور ہماری باتوں پر بھی عمل کرتا ہے، ہمارے فرامین پر بھی عمل کرتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی مجالس میں تو سب آ رہے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل ایسا رہی جیسا اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج لوگوں نے کہا جب مولا کا وجود باعث خیر و برکت ہے، جب خدا کہہ رہا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تو مولا کا وجود بھی تمہیں خیر نہیں دے سکتا، برکت نہیں دے سکتا۔ فضائل پڑھو لیکن یہ وجود تب خیر و برکت دے گا جب دلوں میں ایمان آ جائے۔ ایک لبنان کا ڈاکٹر ہے، کہتا میرے باپ کسان ہے، اس نے بڑی محنت کر کے مجھے آسٹریلیا بھیجا، میں ڈاکٹر بنا، MBBS ڈاکٹر۔ جب واپس آیا تنخواہ اچھی تھی، پڑھا لکھا تھا، لیکن کہتا ہے زندگی کے کچھ ایسے مسائل آئے کہ ان مسائل کی وجہ سے میں خودکشی کرنے چلا گیا۔ میں نے زہر لیا، پائزن لیا، گھر آیا، زہر کو کھانا چاہا لیکن دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے بچپن کا دوست گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے گھر میں آیا اس نے میز پہ زہر کو دیکھا، اے دوست یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ زندگی کے مسائل نے تنگ کر دیا، پریشانیوں اور آلام نے حیرت میں ڈال دیا، بس یہی راستہ تھا کہ میں زہر کھا کے خود کو ختم کر دوں۔ کہ لیکن وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس میں روحانیت کی طاقت بہت زیادہ تھی، اسپریچول پاور بہت تھا۔ آج بچوں کو A لیول پڑھائیے، O لیول پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے روح کو بھی بلند کیجیے۔ آج ساری توجہ اس پر ہے کہ بچوں کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے۔ ہاں بنائیے، اہل بیت منع نہیں کرتے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جتنا اس کی اسکولنگ کا خیال کرتے ہو اتنا ہی اس کی آخرت کا خیال کرو، کہ یہ قدر ہے، یہ احساس ہے کہ بھائی میرا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہینے کی فیس 20,000 دے رہا ہوں، 10,000 دے رہا ہوں، تو مال دنیا کی خاطر یہ ماں اٹھنا نہیں چاہتی، یہ باپ اٹھنا نہیں چاہتا، لیکن صبح کو اپنے بچے کو ٹائم پہ اٹھاتا ہے۔ یعنی اس کی دنیا کی تو فکر ہے، لیکن یہی بچہ آخرت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا اس کا پورا بدن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہ قبر کی پہلی رات مولا فرماتے ہیں اتنا فشار قبر ہوتا ہے کہ ہڈیوں سے ماں کا دودھ نکلنے لگتا ہے، لیکن اس بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھانا، اس بچے کو اسکول تو بھیجنا ہے، ڈاکٹر تو بنانا ہے، انجینئر تو بنانا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ علی کا شیعہ نہیں جس کے وجود میں غیرت الہی نہیں۔ بچیوں کا حجاب کا خیال رکھا کرو، ان کی عفت کا خیال رکھا کرو۔ کہ مجلس حسین میں آ کر اس بات پر رویا جاتا ہے کہ بی بی زینب کی چادر کو لوٹا گیا، لیکن اپنی بچیوں کا حجاب کا خیال نہ رکھیں، اپنے بچوں کی غیرت کا خیال نہ رکھیں۔ فرمایا یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے ضمیر بیدار ہو جائیں گے، جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا۔ اب اس ڈاکٹر کو سمجھانے لگا روحانی طریقے سے، موٹیویشن کی، یہ اپنی خودکشی سے منصرف ہو گیا۔ ایک مرتبہ صبح ہوئی، گھر گیا، اپنے باپ کو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا آپ نے تو مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں،
آپ نے تو مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں. تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے اے احسان فراموش، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، آج اتنے پیسے کما رہا ہے، اس کی بجائے کہ میرا شکریہ ادا کرتا، آج یہ کہتے ہو کہ میں نے تجھے پڑھایا نہیں، میں نے تجھے سکھایا نہیں. کہ بابا آپ نے جتنا کچھ مجھے پڑھایا تھا، اگر کل رات میں زہر کھا لیتا میرا جنازہ آپ کے سامنے ہوتا. کہاں گیا پڑھنا، کہاں گیا لکھنا، کہاں گئی جابس. لیکن کہتا ہے اے کاش وہ میرا دوست آپ سے ملتا اور میں آپ سے ملا تھا. وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر روحانیت کی طاقت رکھی تھی. کتنے مصائب و آلام آئے اہل بیت پہ. اہل بیت نے کبھی خودکشیاں نہیں کی، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے، وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں گئے. ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روحانی طاقت بہت کم ہے، ہمارا اسپریچول پاور بہت کم ہے. میں کہوں گا مولا یہ طاقت کیسے بڑھے گی، یہ پاور کیسے بڑھے گا، یہ روحانیت کیسے بڑھے گی؟ تو یہی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول رکھا کرو. آج یہ زبان ذکر خدا میں مشغول نہیں. دیکھیے اذکار کا بہت فائدہ ہے. ذکر خدا انسان کو یاد خدا میں رکھتا ہے. آج مسئلہ یہ نہیں کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ نماز واجب ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا واجب ہے کہ نہیں، اور ہم ممبر سے صدیوں سے یہ چیختے رہیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو. مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان کو یہی نہیں پتا کہ میں روزے کے قریب کیوں نہیں جا رہا، میں نماز کے قریب کیوں نہیں جا پا رہا، کیونکہ اسے حقیقت نماز کا نہیں پتا، حقیقت روزے کا نہیں پتا. علماء بڑا اچھا جملہ فرماتے، فرمایا اگر کوئی انسان عبادت کے قریب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے. اگر توحید مضبوط ہو جائے تو آپ کی عبادتیں صحیح ہو جائیں. دیکھیے اصول دین میں تقلید واجب نہیں. کیوں واجب نہیں؟ کہ فرمایا اگر خدا کو مانو تو عقل کے ذریعے سے مانو. آج اگر بچہ باپ سے پوچھتا ہے بابا خدا ہے، تو جب باپ کو نہیں پتا وہ بچے کے لیے کیسے ثابت کرے گا؟ جب بچی اہمیت حجاب اپنی ماں سے پوچھتی ہے، جب ماں کو نہیں پتا یہ بچی کو کیا بتا پائے گی؟ جب کس انسان کو زیارت کربلا کی اہمیت کا پتا نہ ہو، فرمایا وہ زیارت تو کرنے جائے گا لیکن وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے گا. کہ پچھلے سال میں نے یہ جملے کہے تھے کہ ہمارے استاد فرماتے ہیں، فرمایا جب تو کربلا جاتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ اکثر لوگ دعاؤں میں کرتے ہیں خدا مجھے امام حسین کی زری دکھلا دے، مجھے بین الحرمین دکھلا دے، مجھے مولا کا رواق روزہ دیواریں دکھلا دے. فرمایا یہ بھی دعا اچھی ہے، جب جاؤ گے یہ دعا قبول بھی ہوگی. ایک مرتبہ مولا کی زری کو بوسہ دو گے، ایک مرتبہ در و دیوار کو بوسہ دو گے، ایک مرتبہ بین الحرمین میں چلو گے، امام کا ذکر کرو گے، یہ بھی ثواب ملے گا. لیکن فرمایا مقام معرفت تب ہے جب تمہاری دعا یہ ہو کہ اے خدا حسین کی زری کی بھی زیارت کرا اور خود امام حسین کی بھی زیارت کرا. آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود ذات حسین ابن علی کی زیارت کی ہو، آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود امام زمانہ کی زیارت کی ہو. بھائی ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ فرمایا کیونکہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں. جب تک روح بلند نہیں ہوتا، جب تک اس کی پرواز بلند نہیں ہوتی، فرمایا تب تک زیارتیں نہیں ہوتی. ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں، کبھی پیسے والے بن گئے، کبھی کہاں پہ سیر کرنے گئے، کبھی کسی سے ملنے گئے. جب خوابوں میں یہ روح ہر جگہ جا رہی ہے تو حسین ابن علی کی زری کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ جب کہ عشق بھی ہے. پچھلے سال میں نے ایک مثال دی تھی نا، اگر کوئی بچہ کراچی سے آسٹریلیا چلا جائے پڑھنے کے لیے اور 1 سال گزر جائے، اپنے والدین کو فون نہ کرے، ای میل نہ کرے، کوئی میسج نہ دے، 1 سال کے بعد واپس آئے اور اپنی ماں کو کہے اماں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بابا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو باپ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر اتنی محبت تھی تو نے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیا، تو نے کوئی ای میل نہیں کیا، پورا سال گزر گیا تو نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا، تو تو جھوٹ بول رہا ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ دیدار کا تقاضا ہو، کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، اسے گلے لگانا چاہتا ہے. فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے. تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ 60 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا؟ یہ کیسا شیعہ ہے کہ 25 سال زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنے امام زمانہ کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ ہم دنیاوی محبت جس سے کرتے ہیں، کتنے ایس ایم ایس کرتے ہیں، پیکیجز ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے روابط ختم نہیں ہوتے. لیکن وہی مولا، وہی آقا جو پردے غیب میں ہے، ہم نے کتنا رابطہ اپنے مولا کے ساتھ محکم کیا، کتنا رابطہ اپنے امام سے بنایا. دیکھیے مقصد ظہور امام کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ مولا کی حکومت قائم ہو جائے.
یہی مقصد ہے نا کہ دنیا میں حکومت مہدوی قائم ہو جائے اور ہم مولا کو اس حکومت کے قائم کرنے میں مدد کریں. کہ دعا کرتے خدا ہمیں امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما. انصار یعنی مدد کرنے والا. تو انتظار کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بس اسٹاپ پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ ٹرین کب آتی ہے یا بس کب آتی ہے. فرمایا امام کا انتظار ایسے نہیں کرنا کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے امام کب آتے ہیں. فرمایا نہیں. اب جملہ سنیے گا. فرمایا حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے تو خود ایک حکومت قائم کر. حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے آپ خود ایک حکومت قائم کریے. پھر آپ سوال کریں قبلہ میں نہ صدر ہوں نہ وزیر اعظم ہوں نہ فوج کا جنرل ہوں, میں حکومت بناؤں تو کیسے بناؤں؟ تو کہا ٹھیک ہے, حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. جتنا اختیار اتنی حکومت. صدر کے اپنے اختیارات ہیں, ایم پی ایم این ایس کے اپنے اختیارات ہیں, ناظم کے اپنے اختیارات ہیں. فرمایا تمہارا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک امام زمانہ کی حکومت بنا. اگر گھر میں اختیار ہے تو اپنے گھر میں امام کی حکومت قائم کر. اگر بیٹے کا اختیار ہے تو بیٹے پہ حکومت قائم کر. کہتے قبلہ بیوی نہیں سنتی, اولاد نہیں سنتی, بیٹے نہیں سنتے, بیٹیاں نہیں سنتی. ٹھیک ہے, لیکن تمہارا اختیار تمہارے وجود پر تو ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے؟ کسی نے نہیں کیا, آپ خود آئے. میرا اختیار میرے ہاتھوں پر ہے, ہاتھ بلند ہوتے ہیں. میرا اختیار میری آنکھوں پر ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ کا اختیار آپ کے کانوں پر ہے, آپ کی زبان پر ہے, آپ بولتے ہیں. فرمایا تمہارا اختیار تمہارے وجود پر ہے. امام زمانہ کی حکومت کے قائم کرنے سے پہلے خود اپنے اعضاء و جوارح پر مولا کی حکومت کو قائم کر. آج مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھوں پر مولا کی حکومت نہیں ہے, میرے ہاتھوں پر مولا کی حکومت نہیں, نوجوانوں کے ذہنوں پر مولا کی حکومت نہیں, ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں. تو پھر اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے. فرمایا مولا آپ کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس مجلس میں مومن آئے اور جب رات کو گھر جائے تو اپنے وجود کے اندر کسی تبدیلی کا احساس کرے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں. عقل و عقلانیت سے دین کو سمجھنا ہے. میں خدا سے شروع کرتا ہوں. توحید کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, تقلید کی ضرورت نہیں. کہ آج بزرگوں کو نہیں پتا کہ خدا کیا ہے. یعنی جس کی توحید کمزور اس کی عبادت کمزور, جس کی توحید کمزور اس کی نماز کمزور, جس کی توحید کمزور اس کی مجلس کمزور, جس کی توحید کمزور اس کی خطابت کمزور. یہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو بنیاد اسلام ہے, جو ابتداء اسلام ہے. اگر توحید مضبوط نہیں تو ولایت مضبوط نہیں, اگر توحید مضبوط نہیں تو نبوت مضبوط نہیں. آج مسئلہ یہ رہی کہ ممبر سے آنے والے, غلو کرنے والے, غلط باتیں کرنے والے, کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا کلمہ تقلیدی ہے, تحقیقی نہیں ہے. آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں, خدا کو اسٹڈی کیا ہی نہیں. اپنے رب کو سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں کہ میں کسے سجدہ کر رہا ہوں. لیکن جملہ سنیے میرے چوتھے امام کا. فرمایا اے خدا انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. اب اس کو سمجھانے کے لیے یوٹیوب پہ جائیے, ایک ویڈیو بڑی اچھی بنائی ہے کہ انسان کی آنکھ سے شروع کرتے ہیں. یہ آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نقطوں کا مجموعہ ہیں. آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے, آپ زوم آؤٹ کریے پھر انسان نظر آتا ہے. IRC امام بارگاہ میں آپ کا وجود بیٹھا ہوا ہے. آپ ان تمام لوگوں میں شاید کوئی حیثیت رکھتے ہوں, شاید کوئی جثہ, کوئی جسم رکھتے ہوں, لیکن اگر میں زوم آؤٹ کروں تو امام بارگاہ کے اندر آپ بہت چھوٹے ہو جائیں گے. یہ امام بارگاہ کراچی کے اندر بہت چھوٹا ہے, یہ کراچی سندھ کے اندر بہت چھوٹا ہے, یہ سندھ ایشیا کے اندر بہت چھوٹا ہے, یہ ایشیا اس دنیا کے اندر ایک نقطہ ہے, یہ دنیا عالم گیلیکسی میں ایک نقطہ ہے. یہاں تک کہ نظر بھی نہیں آتی. جتنا اوپر چلے جائیں آپ کی گیلیکسی میں 9 ستارے ہیں, اس کے علاوہ اور گیلیکسیز ہیں, ان کے اپنے چاند ہے, ان کا اپنا سورج ہے. تو جتنا زوم آؤٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا ایک ذرہ نظر آئے گی. اب مولا فرماتے ہیں خود کو تلاش کر, ان تمام ذرات میں تو کہاں ہے؟ ہمارا وجود کیا ہے ان تمام ذرات میں؟ کچھ بھی نہیں. اقل الاقلین بل اقل من الذرہ. اے خدا میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. اب مولا فرماتے ہیں اپنی منزل و مقام کو سمجھ کہ تو کتنا چھوٹا ہے کہ اللہ کی ہستی اور کائنات کے سامنے تیرا وجود کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ خالق کائنات اپنے بندے کو کہتا ہے کہ آجا میری دربار میں, نماز پڑھ اور پڑھ الحمدللہ رب العالمین. اے خدا تمام حمد و ثنا ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے. کہا کہاں ذرہ
کہاں خالق ذرہ. لیکن یہ رب کہتا ہے آؤ مجھ سے باتیں کرو. اب مولا فرماتے ہیں کتنا متکبر ہے یہ انسان، کتنا مغرور ہے یہ انسان. جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، یہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، یہ غرور میں آ گیا. فرمایا الحمدللہ الذی لبس العزت والکبریاء، شکر ہے اس خدا کا جس نے عزت اور کبریا کا لباس پہنا. فرمایا عزیز اگر ہے تو وہ، متکبر اگر ہے تو وہ. پھر فرمایا لبس ہے، مولا کے جملے بڑے عجیب ہیں، جس نے لباس پہنا. آپ کہتے قبلہ یہ ابا کبا صرف آپ کو جچتی ہے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ ٹی شرٹ آپ کو جچتی ہے، یہ کوئی اور پہنے تو اس پہ نہیں آئے گی. مولا فرماتے ہیں لباس کبریائی اور عزت اگر کسی کو جچتا ہے تو بس خدا کو، اور کسی کو یہ زیب تن نہیں ہے، بس پروردگار عالم کے لیے. فرمایا عزیز وہ ہے کہ مولا ہم کیا ہیں؟ فرمایا ہم ذلیل ہیں. فرمایا خدا کی عزت اس میں ہے کہ وہ عزیز اور متکبر ہو، بندے کی عزت اس میں ہے کہ وہ ذلیل ہو اس کی عزت کے سامنے. کہ مولا عزیز کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا عزیز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، متکبر وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. فرمایا ہم ہر عمل میں اس کے محتاج ہیں. فرمایا انسان تو اپنے وجود سے خدا کو پہچان. کہ مولا کیسے پہچانوں؟ کہا کوئی انسان بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بوڑھاپے کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا. ہم تو رنگ لگا لگا کر اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو رنگ لگا لگا کر دنیا کو یہ دکھاتے ہیں ارے میں جوان ہوں. لیکن فرمایا وہ تجھے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے تاکہ تجھے احساس دلاتا ہے کوئی ہے تیرے وجود میں تیرے اندر تبدیلی لانے والا، کوئی ہے تجھے بڑھاپے کی طرف لے جانے والا. وہ کون ہے؟ تیرا رب ہے. فرمایا اپنے رب کو پہچان، اپنے خدا کو پہچان. اور وہی پروردگار عالم. رسول خدا جب جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون ہے چرخہ چلا رہی. دیکھیے عقائد میں فرمایا قیامت کے دن جب خدا بندے سے یہ پوچھے گا تم نے میرا کلمہ کیوں پڑھا؟ یہی انسان جب مر جاتا ہے اسے ہلا ہلا کر سمجھایا جاتا ہے اسما وافہم من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من کتابک، تیری کتاب کون ہے؟ من امامک، تیرا امام کون ہے؟ کہ مولا اسے ہلایا کیوں جاتا ہے جبکہ پوری زندگی کلمہ پڑھا، پوری زندگی نماز پڑھی، پوری زندگی اللہ کا نام لیا، لیکن ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں تجھے شوق لگتے ہیں، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پہ چوٹ لگتی ہے. فرمایا انسان تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، کس شہر کا رہنے والا ہوں. فرمایا دنیا کا سب سے بڑا جھٹکا موت ہے. جب موت کا جھٹکا آتا ہے فرمایا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اسے ہلا ہلا کر بتایا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا آقا کون ہے، تیرا مولا کون ہے، تیری کتاب کون ہے. فرمایا جب قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ انسان تم نے میرا کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا؟ اگر اس نے یہ کہا کہ پروردگارا میں نے تمہارا کلمہ اس لیے پڑھا کیونکہ میرے باپ نے کہا، میری ماں نے کہا، مسجد کے مولانا نے کہا، میرے محلے نے کہا، میرے ماحول نے کہا، اللہ کی آواز آئے گی یہ دلیل قابل قبول نہیں، کیونکہ مجھے عقائد میں تقلید آباء و اجداد پسند نہیں ہے. اگر تم یہ دلیل لاؤ گے کہ میں نے آباء و اجداد کی وجہ سے اے خدا تجھے مانا، تو فرمایا وہ بت پرست بھی یہی کہے گا کہ اے خدا میں بت پرست بنا اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، کیونکہ میں عادل کی کرسی پر ہوں، میں عدالت پر بیٹھا ہوں. فرمایا پھر انصاف اس کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، انصاف تیرے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. فرمایا عقل کے ذریعے مجھے مانو، فکر کے ذریعے مجھے مانو، سوچ کے ذریعے مجھے مانو، مجھے پرکھ کر سجدہ کرو، مجھے سمجھ کر سجدہ کرو. اگر میں تمہاری حالت سے اترتا ہوں تو میرا کلمہ پڑھو، لیکن اگر میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا میرا کلمہ نہ پڑھنا، مجھے سجدہ نہ کرنا. لیکن اگر کسی اور کو خدا بناتے ہو مجھے اتنا ضرور بتانا کہ تم نے اسے خدا کیوں بنایا. کیا وہ مجھ سے زیادہ علیم تھا، وہ مجھ سے زیادہ قدیر تھا، وہ مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم تھا؟ فرمایا کوئی دلیل لانا کیونکہ میں نے تجھے عاقل بنایا. تبھی مولا علی فرماتے نحن ابناء الدلیل، ہم شیعہ و شیعیان علی ابن ابی طالب جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں. آج کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرماتے ہمارے فضائل کو پڑھو، ہر چیز عیاں ہو جائے گی. اگر ہم پہلے ہوتا تھا کہ ہم مولا علی کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف حوالے دیتے تھے، علماء فرماتے ہیں آج وہ بھی ضرورت نہیں. آپ بس چند فضائل پڑھیں اور عقلانی دلائل دیں. اگر عقل رکھنے والا ہوگا وہ مولا علی کی ولایت کو مان جائے گا. ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی کے ممبر پر علی کو بٹھاؤ. ہمیں بھی اپنے امام کی تعریف کا حق ہے، انہیں بھی اپنے امام کی تعریف کا حق ہے. ہر انسان حق رکھتا ہے اپنے امام کی تعریف کرے. ہم کبھی نہیں کہتے نبی کے ممبر پر علی کو بٹھاؤ. ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی کے بعد علی کو مسند خلافت دو. ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ نبی کے ممبر پر اسے بٹھاؤ، اسے بٹھاؤ. ایک اصول بناتے ہیں اسے بٹھاؤ جو کم از کم سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے.
کم از کم سلونی کا دعویٰ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو کم از کم سلونی کا دعویٰ کرے. ہمارا کھلا چیلنج ہے بھائی، ہم تو آپ کے اماموں کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنے اماموں کی امامت سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، کوئی ایسا امام لاؤ جو علی سے بہتر ہو. صفات میں جاتے ہیں، صفات خدا بھی کہتا ہے جس بھی خدا کو ماننا ہے مانو، سجدہ کرنا ہے کرو، لیکن کوئی ایسا خدا لاؤ جو مجھ سے بہتر ہو، جو مجھ سے طاقتور ہو، جو مجھ سے زیادہ قدیر و علیم و بصیر ہو. کائنات نے کوئی ایسا خدا نہیں لایا، بس وہی پروردگار عالم تھا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام لانا ہے، ہم اس امام کی امامت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ایسا امام لاؤ جو شجاعت میں علی سے زیادہ ہو، جو علم میں علی سے زیادہ ہو، جو زہد و تقویٰ میں علی سے زیادہ ہو، جو شجاعت میں حسین ابن علی سے زیادہ ہو. کوئی نہیں لا سکتا. دوسرا کھلا چیلنج ہے کہ بھائی آپ کے اماموں کے استاد ملتے ہیں، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہمارے 12 اماموں سے کوئی استاد ڈھونڈ کے بتاؤ. یہ اللہم صلی علی محمد علی محمد واجل فرق. یہ عقلانی گفتگو ہے، عقل و عقلانیت سے آگے بڑھیے، تمام لوگ مذہب اہل بیت میں آ جائیں گے. اس سال میں نے مولا کی ایک فضیلت پڑھی اور اللہ کا شکر ہے 7 لوگوں نے مذہب تشیع کا کلمہ پڑھا اور شیعہ بنے. مولا کی اس فضیلت کی وجہ سے. میری عادت نہیں تبرہ اور تبرے والی باتیں کرنے کی. تبرے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی صفات سے دوری کی جائے، ان سے براءت کی جائے. براءت کس میں؟ کہ آج اگر کوئی یزید پہ لعنت بھیجے لیکن شراب و نشہ پیے، آج اگر کوئی شمر ملعون پر لعنت بھیجے اور وہ خاتون بدحجاب ہو کر گھومے. آج شہر کراچی کا بدحجابی کا بڑا مسئلہ ہے، عفت و حیا کا بڑا مسئلہ ہے. اس والد میں آج غیرت ختم ہو گئی جو اپنی بیٹی کی بدحجابی کو دیکھ رہا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہا. تو یہ کیا ہو؟ مولا فرماتے کردار وہی ہے، عمل وہی ہے، رفتار وہی ہے. کہ یہ جملہ بار بار علماء کہہ کہہ کر تھک گئے کہ مثلی لا یبایع مثلک. اے یزید مجھ جیسا، حسین نہیں، مجھ جیسا یزید کی نہیں، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر. بیعت یعنی کیا؟ یعنی اس کے عمل میں ہم آہنگی ہونی، جیسا اس کا عمل ہم اس کے عمل میں موافق ہو جائیں. زیارت عاشورہ پڑھیے، اللہم لعن الذین، اے خدا ان پر بھی لعنت کر، سمعت بذالک فرضیت بہ، جنہوں نے سنا اور راضی رہے، یعنی اس کے عمل پہ رضامندی. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا انی سلم لمن سالمکم انی حرب لمن حاربکم. اے مولا آپ نے جو کیا میں اس سے مطابقت کرتا ہوں. آپ نے جن سے دشمنی کی میری بھی ان سے دشمنی، ان کے کردار سے دشمنی ہے. آج تمام تر کرداروں کو پرکھیے کہ مولا فرماتے خدا شناسی ایک طرف، شیطان شناسی دوسری طرف. ہم نہ خدا کو پہچان سکے نہ شیطان کو پہچان سکے. فرمایا دشمن کو بھی پہچان، شیطان کو بھی پہچان. یہ تب ہوگا جب انسان اپنا کردار، اپنی رفتار اور اہل بیت کے کردار کو سمجھے، اپنا لائف اسٹائل ایسا بنائے جیسا اہل بیت کا لائف اسٹائل تھا. آج ایک مثال دیتا ہوا چلوں، یہی معجزہ جو میں نے ممبر سے بیان کیا، مولا کی فضیلت، اس کو چھپوائیے. ماشاءاللہ بہت جگہوں پہ یہ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، یہ مولا کی فضیلت دکھائیے کہ بھائی ہم اگر مولا علی کو امام مانتے ہیں تو ان فضائل کی وجہ سے. دیکھیے قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لاؤ. یہ سامت کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی قرآن جیسی قرآن نہیں لا سکتا، لیکن میں ناطق کے لیے چیلنج کرتا ہوں کوئی علی جیسا امام نہیں لا سکتا، کوئی حسین ابن علی جیسا امام نہیں لا سکتا. یہ چیلنج دونوں کے لیے ہے. لیکن قرآن کی کتاب تو اپنی جگہ، کوئی نہج البلاغہ جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا، کوئی اہل بیت کے کلام جیسا بھی کلام نہیں کر سکتا. اب مولا ممبر پر بیٹھے ہیں، کسی نے سوال کیا، یہ معجزہ بہت بڑا ہے مولا علی کا. دیکھیے آپ کے اندر اگر کوئی اچھا شاعر ہو، جیسے شہید سبط جعفر صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تشیع میں ایسے شاعروں کو پیدا کرے جو قوم کو فکر دیں. قوم کو فکر کی ضرورت ہے، کھوکھلی مجلس کی ضرورت نہیں جو اس مجلس اور ممبر سے اور محراب سے کچھ لے کر جائیں. یہ نہیں کہ صرف کانوں کا ذائقہ اور کانوں کی لذت حاصل کر کے اور مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. مجلسیں جسمانی لذت کے لیے نہیں ہیں، اپنی ذات کی خوشی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وجود میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مجلسیں بپا ہوتی ہیں. اگر ایک بھی انسان اور بن کے اٹھ کے جاتا ہے تو یہ امام حسین کی کامیابی ہے. دیکھیے بہت اچھے شاعر گزرے،
اچھا شاعر ہم اسے کہتے ہیں جو شاعر فی البدی ہو. فی البدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے کہا قبلہ صاحب مجھے جناب عباس پہ ایک شعر سنائیے، اگر یہ بہت اچھا شاعر ہوگا یہ اسی وقت چند منٹ میں فی البدی ایک شعر سنائے گا، رات کو گھر نہیں جائے گا کہ سوچے، قافیوں کو جوڑے، اگر اچھا شاعر ہے اسی وقت سنائے گا. مولا ممبر پر بیٹھے، حضرت علی کو آپ بھی مانتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے. وہ کہتے ہیں مولا علی کا علم حصولی ہے، ہم کہتے ہیں مولا علی کا علم لدنی ہے. حصولی علم یعنی جس طرح ابن عباس نے نبی کی دربار میں علم حاصل کیا، اسی طرح مولا علی نے رسول خدا کی دربار میں علم حاصل کیا. یہ علم حصولی تھا، بس علی نے زیادہ حاصل کیا، ابن عباس نے کم حاصل کیا. ہم کہتے یہ نہیں، امام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی نبوت کی گود میں یہ جملے کہتا ہے کہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. وہ دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے. یہی دلیل ہے کہ ہمارے اماموں کے استاد نہیں، بس استاد ایک ہے، وہ پروردگار عالم ہے. استاد کبریائی کی ذات ہے. اب جملہ سنیے، مولا ممبر پر بیٹھے، کسی نے کہا یا علی، کسی نے عرب میں ایسا کلام کیا جس میں نقطہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نقطہ نہ ہو، یعنی بے نہ ہو، تے نہ ہو، سے نہ ہو، جیم نہ ہو، زے نہ ہو، زے نہ ہو، ضاد نہ ہو، یہ نہ ہو. کتنا مشکل ہے. 28 الفاظ ہیں عربی میں، 29، اس میں سے یعنی 8-9 جملے آپ حروف نکال دیں، بہت مشکل ہے. اگر آپ مجھے کہ مولانا ہم آپ کو 1 کروڑ دیں گے، 2 منٹ کے لیے ایسے بات کریے جس میں نقطہ نہ ہو، میں مر جاؤں لیکن کلام نہیں کر پاؤں گا. بہت مشکل ہے ایسا کلام کرنا. کہ یعنی کسی نے ایسا عرب میں کلام کیا کہ جس میں نقطہ نہ ہو. امام نے فرمایا کسی نے کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو ابھی کر کے دکھا سکتا ہوں. کہ علی کون کرے؟ امام نے کہا میں کر سکتا ہوں. کہ علی ابھی؟ امام نے کہا ہاں. اسی وقت مولا نے خطبہ دیا، 1.5 صفحے کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں پایا جاتا. ایک ایرانی پروفیسر، لٹریچر میں پروفیسر تھیں، ایرانی مولانا بتاتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی وہ 3 دن کے بعد میرے گھر آئیں. کہ مولانا صاحب میرا شوہر بھی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے، میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے، جن کا کام ہی قافیوں اور الفاظ سے تھا. کہا کہ قبلہ جب آپ نے مولا کی یہ فضیلت پڑھی ہم رات کو گھر گئے، پوری رات 3 دن ہو گئے کوشش کرتے رہے کہ ایک صفحہ ایسا لکھیں جس میں نقطہ نہ ہو. کہ اتنے دن گزر گئے، 1.5 لائن سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے. تو پتا چلا دنیا میں بھی جتنے علوم حاصل کرو، کرنے کے بعد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علم حصولی نہیں، علم لدنی ہے. پھر کا مولا کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے جس میں الف نہ ہو. واولز کی حیثیت آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. الف کی حیثیت عربی میں بہت ہے. امام نے کسی نے کیا تو نہیں، لیکن ابھی کہو گے تو علی کر کے دکھا سکتا ہے. 1.5 صفحے کا خطبہ ہے کہ مولا نے اس میں الف کا استعمال نہیں کیا. یہ وہ فضائل علی بن ابی طالب ہیں. اگر کسی میں تعصب نہ ہو اور مولا کی فضیلتیں سنائی جائیں، اسی وقت وہ علی کا کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائے گا. عقل و عقلانیت سے گفتگو کریں. یہ مذہب عقل و عقلانیت کو بیدار کرتا ہے. اسی لیے فرمایا التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ. 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ سوچنا انسان کو اور بنا سکتا ہے، یہ سوچنا انسان کو جنتی بنا سکتا ہے. کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے مومن و مسلمان اپنا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ ملائک تیرا حساب و کتاب کریں. 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی، لیکن مقام افسوس ہے اگر امام زمانہ کی زیارت نہ ہو، اگر امام حسین کی زیارت نہ ہو، اگر اپنے کسی بھی ائمہ کی زیارت نہ ہو. عزیزو، جناب شہید کا واقعہ آپ نے بہت سنا، لیکن اس سے پہلے ایک ذکر بتاؤں. روزانہ کوشش کروں گا کہ اذکرونی اذکرکم کی منزل کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں اور اپنی روحانیت کو کیسے بڑھایا جائے، اپنا لائف سٹائل اہل بیت کے لائف سٹائل جیسا کیسے بنایا جائے. یہی ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے. ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا. رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا. تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا. میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطا کار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا
ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں. فرمایا نور برس رہا تھا. کہا بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہ جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے. فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں. کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا. کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی. یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا. کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہاں؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی. کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی. کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی. اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی. کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے. تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی. کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. یہ مقام اذکرونی اذکرکم ہے کہ ہمارے چاہنے والوں تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے. اللہ کہتا ہے تو ایک قدم ہماری طرف آ، ہم اہل بیت 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں. یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں، یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں. یہ وہ قدم ہیں جو جناب سعید نے اٹھائے. تاریخ کربلا میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب سعید کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض میں ہے کسی اور صحابی کی عمر زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ بہت بوڑھے تھے. ابرو اتنے زیادہ تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. فرمایا جب امام کے خیمے میں جانا چاہا، اس نے اپنے پیشانی پہ ایک رومال باندھا کہ میرے ابرو اوپر ہو جائیں تاکہ میں امام حسین کو دیکھ سکوں. اس نے ایک شال اپنی کمر میں باندھا تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے. ہاتھ میں عصا لیتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں گئے. جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں. فرمایا آقا ہر کوئی میدان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں بوڑھا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے، ہاتھ میرے لرزتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں، لیکن مولا پھر بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا شکرک اللہ، اے مرد مجاہد، اے شیخ کبیر، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں، بدن لرز رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتے ہو. امام نے کہا شہید تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو کیسے لڑے گا؟ لیکن کہا مولا اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں. کہا مولا ابھی نماز ہوگی، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں، کم از کم یہ جسم کسی کام تو آئے. آج ہمارا جسم حسین ابن علی کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے قدم کام آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری آنکھیں کام آ رہی ہیں نہیں؟ یا ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بس زندگی ایسے گزار رہے ہیں، مال بنانے میں، جاہ و مقام بنانے میں، نام بنانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں دنیا میں بعض لوگ بہت شہرت یافتہ ہوں گے لیکن آخرت میں انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اور اسی دنیا میں بعض لوگ گمنام ہوں گے لیکن قیامت میں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. اصل مقصد یہ ہے کہ مشہور وہاں بنو، نام وہاں بناؤ، عزت وہاں کماؤ. دنیا کی عزتیں تو فرعون کے پاس بھی تھیں، دنیا کی عزتیں تو قارون کے پاس بھی تھیں، لیکن خدا کے لیے اگر کوئی عزیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا اسے کرامت والا بناتا ہے، اسے کریم بناتا ہے، اس کا اکرام و تکریم کرتا ہے جس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے. آج ہم ہر کسی سے ڈر رہے ہیں لیکن پروردگار عالم کا خوف نہیں ہے کہ مولا اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. حسین ابن علی نے نماز پڑھی، لیکن آج اسی پاکستان میں ممبر سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف منہ کرو، 3 مرتبہ یا علی کہو تو نماز ہو جاتی ہے. ارے اگر یا علی کہنے سے نماز ہو جاتی تو علی کا بیٹا اپنی نماز کی خاطر اپنے اصحاب کو کبھی شہید نہ کرواتا. جس کا وجود، جس کا خون، جس کا گوشت علی سے بنا ہے، لیکن 2 رکعت نماز کی خاطر اپنے اصحاب کو تیر کھلوا رہے ہیں. مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ لیقیم الصلاۃ، میں آیا ہی کربلا میں اس لیے تاکہ نماز کھڑی ہو جائے.
دکھا کے جاؤں کہ حسین کے نزدیک اس سجدے کی اہمیت کتنی ہے، توحید کی اہمیت کتنی ہے، عبادت خدا کی اہمیت کتنی ہے، مقصد خلقت کائنات کیا ہے کہ آپ بڑی محنت کر کے گھر بنائیں، رنگ و روغن کروائیں، لاکھوں کروڑوں اپنے گھر پہ خرچ کر دیں، لیکن آپ اس گھر میں جا کے رہیں نا تو دنیا کہے گی یہ بےہودہ انسان ہے جس نے بے مقصد گھر بنایا۔ تو مولا یہی فرماتے ہیں جس خدا نے اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، یہ جتنی کائنات بنی یہ ہوائیں کس کے لیے بنی؟ ایک مقصد کی خاطر بنی کہ مولا فرماتے رحم اللہ عبدن، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو تین چیزوں کو جان جائے، من عین و الی عین و فی عین، کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں پہ رہ رہا ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیوں آئے اور کہاں جانا ہے، سامنے منزل کیا ہے، کہ مسکرانا آتا ہے اس بندے پر، ہنسی آتی ہے اس بندے پر۔ جو اکثر بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قبلہ تھوڑا آرام کیجئے، کہتے ہیں قبلہ مرنا تو ویسے ہی ہے، قبر میں جا کے سونا ہی تو ہے، تو یہاں آرام کر کے کیا کریں گے؟ جن کو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کوئی نیند نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی سونا نہیں ہے، مسلسل ایک سفر ہے جس کو برزخ میں طے کرنا ہے کہ مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے نماز پڑھنا شروع کی، صلاۃ الخوف پڑھنا شروع کی، ایک مرتبہ یہ مولا کی حفاظت کرنے لگا۔ اب اس جملوں پہ غور کیجئے گا کہ جو علی کا چاہنے والا، جو حسین کا چاہنے والا، وہ کبھی اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک مجلس پڑھ کے راضی ہو جاؤں اور آپ ایک مجلس سن کے راضی ہو جائیں اور ایک دو رکعت نماز تہجد پڑھ کے کوئی غرور میں آ جائے، کوئی مولا کا ذکر کر کے غرور میں آ جائے، مولا فرماتے اپنے اعمال سے راضی نہ ہونا، راضی نہ ہونا۔ مولا کب راضی ہوں یہ سعید بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، بوڑھا انسان ہے، آنکھیں ضعیف ہیں، بدن ضعیف ہے، بدن پہ راشا ہے، کہ ایک مرتبہ سعید اپنی بدن پر تیروں کو لیتے جاتا تھا، کبھی تیر امام حسین کی آنکھ میں نہ لگے، سعید اپنی آنکھ کو آگے کرتا تھا، کوئی تیر آنکھ میں لگ رہا ہے، کوئی تیر سینے میں لگ رہا ہے، کوئی تیر پیٹ میں لگ رہا ہے، کوئی تیر بازوؤں پہ لگ رہا ہے، پورا بدن سعید کا تیروں سے بھر گیا۔ راوی کہتا ہے سعید کے ہونٹ خشک ہو گئے، ایک مرتبہ ہونٹوں نے ہلنا شروع کر دیا، اس کے بدن نے جھکنا شروع کر دیا کیونکہ بدن سے خون بہنے لگا۔ فرمایا سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ دیے اور اپنے بدن سے مخاطب ہوا، اے بدن مجھے اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے، اگر گرنا ہے تو گر جانا، اگر میری اطاعت نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن اتنی تو مہلت دے میرے آقا کی نماز ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ فرمایا جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعید زمین پہ گرنے لگا، لیکن راوی کہتا ہے میں نے کبھی اتنی جلدی حسین کو نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سلام پھیرا، مولا بڑی جلدی سے اٹھے اور آگے دوڑے، کہیں سعید کا سر کربلا کی زمین پہ نہ گرے۔ حسین نے دونوں گھٹنے سعید کے سر کے نیچے دیے، ایک مرتبہ یہ سر حسین کی گود میں آتا ہے، میں کہوں سعید تم نے جان قربان کر دی، تم نے تیر کھائے، اتنے بڑھاپے میں اپنی جان کو حسین پر قربان کیا، جبکہ تجھ پر اتنا جہاد واجب بھی نہیں تھا، اگر تو بیٹھ جاتا پھر بھی وہ بھی منظور تھا، لیکن تم نے اپنی جان کو قربان کیا۔ اے سعید اب تو اپنے عمل سے راضی ہو جا، ہم اپنی مجلسوں سے راضی ہو گئے، ہم اپنی نمازوں سے راضی ہو گئے، ہم اپنے اعمال سے راضی ہو گئے، ہم اپنے صدقے اور خم سے راضی ہو گئے، سعید تو بھی راضی ہو جا، اپنے مولا کی حفاظت کی ہے۔ لیکن سعید کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایک مرتبہ پہلا سوال جو حسین نے اپنے علی سے کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یعنی جب تک اپنے مولا کی زبان سے نہیں سنتا تب تک اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے کس امام سے سنا کہ امام زمانہ نے کہا ہے مومن میں تم سے راضی؟ کہ مولا علی نے آ کر بتایا کہ عزادار میں تمہارے عمل سے راضی، میں تمہاری مجلسوں سے راضی، میں تمہارے ذکر سے راضی؟ وہ دن دیکھیے پھر اس وقت راضی ہوئیے جب امام زمانہ خود بولے کہ ہم تمہارے اعمال سے راضی ہیں۔ ان جوانوں کو سوچئے جو اپنی جانوں کو بی بی زینب کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ بھی تب تسکین پاتے ہیں جب وجود امام کو دیکھتے ہیں، اور مولا کہتے ہیں میں تم سے راضی۔ جب یہ سعید نے سوال کیا حسین ابن علی کو بڑا پیار آیا، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ سعید کیسی باتیں کرتا ہے، حسین بھی تجھ سے راضی، حسین کی ماں زہرا بھی تجھ سے راضی، حسین کا بابا علی بھی تم سے راضی۔ فرمایا سعید یہ تو بتا کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بڑھاپے میں تیر کھا رہا ہے، بدنوں کو زخمی کیا۔ سعید کہتا ہے مولا اگر 100 مرتبہ اللہ پیدا کرے، 100 مرتبہ آپ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کربلا کے ہر شہید نے یہ جملہ کہا، اس کی تشریح کل کروں گا کہ موت احلا من العسل، ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی کو شہد جیسا بنایا،
آج زندگیاں شہد جیسی نہیں ہیں. ہم نے گناہ کر کے زندگیوں کو کڑوا کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مولا فرماتے جیسا ذائقہ بناؤ گے ویسا چکھایا جائے گا. اگر اطاعت نہ کر کے، گناہ کر کے، تکبر و غیبت و حسد و عجب و بدحجابی اور بے غیرتی میں اپنی زندگی کے ذائقوں کو کڑوا کیا، ملک الموت کہے گا پیو، ذائقہ تو نے بنایا ہے، چکھنا بھی تجھے ہے. اور فرمایا حسین ابن علی کی مجلس میں آؤ کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن مولا فرماتے ہیں دو آنکھیں نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو حسین ابن علی کے غم میں روتی ہے. قیامت کے دن یہ آنکھ نہیں روئے گی، اس چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. دعائے کمیل اس لیے ہے کہ اپنے گناہوں پہ رو، اور حسین کی مجلس اس لیے ہے کہ امام حسین کے غم میں رو. اور امام فرماتے مت سوچنا کہ تو اپنی مرضی سے آیا، خدا تجھے بلواتا ہے، فرش عزا پہ بٹھاتا ہے تاکہ شاید تیرے وجود میں کوئی تبدیلی آ جائے اور تو حسین کی مجلس سے اور بن کے اٹھے. کہ مولا کیا کریں؟ فرمایا کثرت اذکرون یذکرکم، میرا ذکر کیا کر. بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر صلوات ہے. فرمایا کثرت سے صلوات پڑھا کرو، دل نرم ہوتے ہیں، قساوتیں مٹ جاتی ہیں، اور خدا اس ذکر کے صدقے میں تب تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تو اہل بیت کی زیارت نہیں کر لیتا. اتنا ثواب ہے ذکر کا. کل کوشش کریے گا 9:30 بجے، کیونکہ ڈیلی اس مجلس کے بعد بھی مجالس ہوتی ہیں، دوسرے مومنین بھی منتظر ہوتے ہیں. ہم فکس 9:30 بجے ممبر پر بیٹھ جائیں گے اور 10:30 بجے ہم اتر جائیں گے. جو ٹائم کی پابندی کرتے یہی نظم امور کو مولا فرماتا اپنی زندگی کے امور کو نظم دو. جب تک نظم نہیں ہے زندگی میں تب تک انسان کی زندگی میں ایمان بھی نہیں آ سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. سب مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. یا مجیب دعوت المضطرین، یعنی اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ. عزیزو یہ جملے مولا علی کے جملے ہیں. فرمایا اے گنہگار یار خدا سے ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے.
میں کہوں گا اگر کوئی امیر کسی فقیر کو کہے فقیر میرے در پہ آ جا میں تجھے خیرات دوں گا، فقیر امیر کے دروازے پہ چلا جائے، جب دروازے پہ پہنچے امیر کہے فقیر واپس چلا جا میں تجھے خیرات نہ دوں گا۔ عزیزو یہ فقیر کچھ کہہ تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہے گا اے امیر اگر خیرات نہ دینی تھی تو اپنے در پہ کیوں بلایا؟ میں کہوں گا اے خدایا اگر بخشنا نہ تھا تو حسین کی مجلس میں کیوں بلایا؟ یقیناً تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، تو نے خود فرمایا اے گناہگار لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے خدا میرے ہاتھ بھی گناہگار ہیں، میری زبان بھی خطا کار ہے، میری آنکھیں بھی گناہوں میں آلودہ ہے، میں جانتا ہوں میں سے قابل نہیں تیری دربار میں دعا کروں، لیکن اے خدا میں خالی ہاتھ نہیں آیا، میں تیری دربار میں اس آنکھ کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں جس ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون تھا۔ اے خدا میرے بازو گناہگار ہے، میں تیری دربار میں ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں۔ اے خدا تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس، باب الحوائج جناب عباس۔ امام زمانہ بھی فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائبوں میں ضرور آتا ہوں، فرمایا جس مجلس میں میری پھپھی زینب کے بھی مصائبوں میں ضرور آتا ہوں، آج پہلی مجلس ہے، اگر امام زمانہ آ گئے اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا کربلا میں ایک ذاکر منبر پہ گیا، اس نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے کہ عزادارو تجھے نہیں پتا ہمارا غازی عباس گھوڑے سے کیسے گرا۔ اس نے پڑھا عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون تھا، دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، ورنہ کسی ظالم کو جرت نہ ہوتی غازی کے سر پہ گرز مارتا۔ عجیب روایت کے جو مجھے فرمایا مجمع سے ایک شیعہ اٹھا، اس نے کہا ذاکر چپ ہو جا، آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذاکر چپ ہو گیا کہ میں کیا کروں، کتابوں میں لکھا گئے۔ یہ روکنے والا رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں غازی عباس کو دیکھا۔ حضرت عباس نے فرمایا اے میرے عزادار تو نے میرے ذاکر کو روکا کیوں تھا؟ ارے اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا،
میں تجھے بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اس نے صحیح کہا، میری ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا۔ کہا میرے عزادار مجھے ایک سوال کا جواب دو، جب کسی کی آنکھ میں چھید بھی چلی جائے بتا وہ کیسے نکالتا ہے؟ کہا مولا اپنے آنکھوں سے نکالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ غازی عباس نے فرمایا کربلا میں میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، میرے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ کہا میرے عزادار تجھے پتا ہے میں نے تیر کو نکالنا چاہا لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں نے اپنے سر کو بڑے جھٹکے سے ہلانا چاہا لیکن پھر بھی تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے سر کو جھکایا، تیر کو اپنے دو گھٹنوں کے درمیان دیا تاکہ میں تیر کو نکال سکوں۔ فرمایا جیسے میں نے اپنا سر جھکایا کسی نے میرے سر پہ گرز مارا۔ کہ میرے عزادار میرے دوسرے سوال کا جواب دو، سر میں گرز بھی لگا ہو، آنکھوں میں تیر بھی لگا ہو، بتا اگر کوئی گھوڑے سوار جب گھوڑے سے گرتا ہے وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ کہ مولا وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا یہ سب سے بڑی مشکل منزل تھی، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے، میری ایک آنکھ میں تیر تھا، میرے ایک سر میں گرز تھا، میرے سینے میں تیر تھے، ارے میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کی طرف سے غازی عباس کی خدمت میں کہوں گا اور اپنی زحمت کو تمام کروں گا۔ ہاں غازی عباس یہ سچ ہے آپ کربلا کے واحد شہید ہیں، جب گھوڑے سے گرے آپ کے بازو سلامت نہیں تھے، جیسے آپ گرے کربلا کا کوئی شہید نہیں گرا۔ لیکن غازی عباس ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اسی کربلا میں 11 محرم کو ارے زینب ایسے گری جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی پوچھے قبلہ زینب کے تو بازو سلامت تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گری؟ جواب میں نہیں دوں گا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں او میرا سلام ہو میری ان دادیوں پہ او جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا بحق جناب زینب، بحق جناب باب الحوائج جناب عباس، ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما دے۔ پروردگار جتنے مومنین اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جتنے زیارات پر گئے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے عیال کی طرف پلٹا دے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مدافعین حرم کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں خدا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔